الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سردی کا موسم چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردی کے موسم کو مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے۔ مسند احمد ہے، مسند الشہاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المومن، کہ یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اب وہ موسم بہار کیسے ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ امام اجری کی کتاب فضل قیام اللیل والتہجد میں اس کی حدیث نمبر 13 ہے۔ امام بوصیری کی اتحاف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المومن، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، اور موسم بہار ایسے ہے کہ طال لیلہ فقامہ، سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور مومن بندہ ان سردی کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے۔ فرمایا وقصر نہارہ فصامہ، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور دن کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مومن ان میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ عبید بن عمیر مشہور ثقہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول موجود ہے کہ جب سردی کا موسم آیا کرتا تھا تو وہ باقاعدہ لوگوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ طال اللیل لقیامکم وقصر النہار لصیامکم، فرمایا کہ لوگوں، راتیں تمہارے قیام کے لیے بہت لمبی ہو گئی ہیں اور دن تمہارے روزہ رکھنے کے لیے چھوٹے ہو گئے ہیں، فاغتنموا، اس کو غنیمت سمجھو۔ تو اس سردی کے موسم کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک میں، اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں، ایک آدمی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ اور ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی تھی، فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا جوانی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، اور فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری کے آنے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، فرمایا مشغولیت آنے سے پہلے اللہ نے جو فارغ وقت دیا ہوا ہے اس فارغ وقت میں عبادت کر کے فائدہ اٹھا لو، وغناک قبل فقرک، فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا ہوا ہے، اللہ نے غنا دی ہوئی ہے، فقیری کے آنے سے پہلے اپنی اس مالداری سے فائدہ اٹھا لو، وحیاتک قبل موتک، اور موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی عبادت کرنے کا وقت ملتا ہے، عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کبھی اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ پھر سردی کے موسم میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الکبیر میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں کی طرف دیکھ کے آسمانوں پہ مسکراتا ہے۔ میں اس کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں، اور فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جو بندہ انتہائی سردی والی رات میں اپنے بستر کو، اپنے لحاف کو، اپنے دسار کو چھوڑتا ہے، بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، قیام کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسمانوں پہ دیکھ کے ایسے بندے کو مسکراتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے اور پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، کہ میرے اس بندے کو اس پہ کس نے ابھارا ہے کہ جو یہ بندہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللہ رجاء ما عندک وشفقۃ مما عندک، اللہ یہ اس رات کی، اس سردی والی ٹھٹھرتی رات میں وضو کر کے تیرے سامنے کھڑا ہے، جو تو نے جنت بنائی ہے یہ بندہ اس کی امید رکھتا ہے، اور جو تو نے جہنم بنائی ہوئی ہے یہ بندہ اس جہنم سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں آتیتہ ما رجا وامنتہ مما خاف، میں نے اس بندے کو وہ چیز دے دی ہے جس چیز کی اس بندے نے مجھ سے امید رکھی ہے، اور میں نے اس بندے کو اس چیز سے بچا لیا ہے کہ جس چیز سے یہ بندہ ڈر رہا ہے، یعنی میں نے اس کو جنت دے دی ہے، میں نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو دیکھ کی طرف مسکراتا ہے، اس کی فضیلت بھی سنیں۔ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں حسن درجے کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا
فلا حساب علیہ، جب دنیا میں کسی بندے کی طرف دیکھ کے فرمایا تمہارا رب مسکرا پڑتا ہے تو پھر قیامت والے دن ایسے بندے پہ کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ان سردیوں کے دنوں میں، سردیوں کی راتوں میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں ان میں روزے رکھنے چاہیے، راتیں بڑی ہوتی ہیں تو ان کے اندر قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سردی کے موسم میں صحیح معنوں میں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جن کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے پھر ان کے اوپر حساب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔